لگتا ہے تم علاؤدین کے موت کے بعد اس کے منتشر ہونے والے لشکر کا ایک حصہ ہو اور خود ہی اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے ہمارے سامنے آن رکے ہو۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ تربائی، میں تجھے، تیرے دوسرے 2 سردار قراچہ اور آق ملک تینوں کو قتل کرنے کی قسم کھا چکا ہوں، اور اگر میرے خداوند نے جو حی و قیوم ہے مجھے مہلت دی تو میں یہ قسم ضرور پوری کروں گا۔ تربائی، میرا نام اور خان ہے، میرے ہی لشکر نے تمہیں قراچہ اور آق ملک کو مرو شہر کے کھنڈرات کے قریب رات کی تاریکی میں بدترین شکست دی تھی، اور تم اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آج ان وادیوں میں تربائی تیرا سر قلم کرنے کی کوشش کروں گا، اور تیرے لشکر کی حالت ایسی ہی کروں گا جیسی مرو شہر سے باہر ہوئی تھی۔ اور خان کے خاموش ہو جانے پر تربائی بڑی برہمی میں بولا اور کہنے لگا، اور خان، میں نے تیری بہادری، تیری شجاعت، تیری جنگی مہارت کے بڑے چرچے سنے ہیں، پر سن، ہم منگول وہ لوگ ہیں جو سنولائی فضاؤں میں ہنر و کسب و ریا بن کر گھس جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو بوئے بہار میں آگ کے پھول، پہاڑوں میں پھنسی دھنک میں آتش فشاں کے سیال بن کر اتر جانے کا فن جانتے ہیں۔ دیکھ اور خان، ان وادیوں میں میں زمین کے حلم کو تیرے لیے وحشت، زوال شب کو تیرے لیے شکن اور جمود سنگ کو لخت لخت بنا کر رکھ دوں گا۔ اب تو ہمارے سامنے سے جان بوجھ کر بھاگنا بھی چاہے تو دیکھ، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ اس پر اور خان بھی بلند آواز میں کہنے لگا، دیکھ تربائی، کون کم بخت تم لوگوں کے سامنے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا؟ یوں بڑھ چڑھ کر گفتگو نہ کرو۔ جب تم حملہ آور ہوگے اور اس حملے کے جواب میں جوابی کارروائی کروں گا تو تم اپنے اور اپنے لشکریوں کو ہمارے لیے پانی کے بلبلوں، ہوا کے بگولوں، بجھی ہوئی آگ اور سیاہ رات کے سایوں کی طرح بے ضرر محسوس کرنے لگو گے۔ منگول سردار تربائی نے اور خان کی اس ساری گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی سرخ رنگ کی ایک جھنڈی فضا میں لہرا دی، شاید یہ اس کے حملہ آور ہونے کا اشارہ تھا۔ سرخ جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا ہی تھا کہ تربائی، قراچہ اور آق ملک تینوں منگول سردار غضب، برہمن آسیب، بدمست قہرمانی اور بدی کے گرداب کی طرح آگے بڑھتے ہوئے اور خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اور خان اور غیاث الدین دونوں منگولوں کے اس حملے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے۔ جب منگول حملہ آور ہوئے تو بڑی جانفشانی، بڑی بے جگری کے ساتھ اور خان اور غیاث الدین نے منگولوں کے اس حملے کو روکا۔ کچھ دیر تک اور خان اپنے لشکر کے ساتھ کارگاہ جہاں کے کسی معلم، غیب و شہود کے سنگم، اتصال مدحت و ضم، حکمت و ادراک اور رموز کن فیکون کے اندر بلند ہونے والی اللہ اکبر کی صداؤں کی طرح منگولوں کے حملوں کو بڑی آسانی سے روکتا رہا۔ اس کے بعد اور خان نے اچانک فضا کے اندر سرخ جھنڈی بلند کی۔ سرخ جھنڈی کا یہ اشارہ دیکھتے ہوئے جہاں منگول دنگ رہ گئے تھے، وہاں اور خان کے لشکری یہ اشارہ ملتے ہی دفاع سے نکل کر ذلت و نکبت طاری کر دینے والی کسی نقش گر تباہی کے انیس، بربادی کے آشنا، شکست و ریخت کے محرم اور خوف و رجا کے کسی ساتھی کی طرح ٹوٹ کر منگولوں پر خونخاری سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس وقت اور خان اپنے لشکر کے ساتھ دفاع سے نکل کر جارحیت پر آیا تھا اور بڑھ چڑھ کر اس نے منگولوں پر حملے شروع کیے، اچانک منگولوں کی پشت کی طرف سے ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر پاسبانوں کا سالار نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے چوپان بھی تھے جو سب کے سب سرخ نقابوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کوہستانوں کے اوپر ایک بار پاسبانوں کے سالار نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی تو اس کا گھوڑا کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہوئے بری طرح ہنہنایا۔ اپنے پیچھے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سن کر منگول پریشان ہو گئے تھے، جبکہ اور خان اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر سکون اور امیدیں ہی امیدیں تھیں، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ پاسبانوں کا سالار ان کی مدد کے لیے پہنچا ہے۔ پھر اس کوہستانی سلسلے کے اوپر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے پاسبانوں کے سالار نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سنو بدر کے مقدس میدانوں، احد کی متبرک چٹانوں، صفا اور مروہ کی نورانی وادیوں کے امانت داروں، آگے بڑھو اور ان منگولوں کو بتاؤ کہ مسلمان زندہ اور بیدار ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اگر انہوں نے وقتی طور پر اپنی تلواروں کو ہمارے خون میں ڈبویا ہے تو یہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی قوم کی سہل نگاری اور حماقت و سستی ہے۔ اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بڑی تیزی سے وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اترا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے لشکری بھی یاجوج ماجوج کی طرح کوہستانی سلسلے سے اتر کر وادی کی طرف بڑھے تھے۔ پھر منگولوں کے قریب آ کر پاسبانوں کا سالار اپنے لشکر کے ساتھ لہروں کے ارتعاش، زمین کے نگران عناصر،
اور بے چین قوت ارادی کی طرح منگولوں پر ان کی پشت کی طرف سے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس دو طرفہ حملے سے بھی منگول کچھ زیادہ فکر مند یا پریشان نہیں تھے، اس لیے کہ پاسبانوں کے سالار اور اورخان کے لشکر کو ملا کر بھی جب موازنہ کیا جائے تو منگولوں کے لشکر کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ لیکن تھوڑی سی جنگ کے بعد سامنے کی طرف سے اورخان اور پشت کی طرف سے پاسبانوں کے سالار نے جب خونخوار انداز میں منگولوں کی حالت، گناہ اور ظلم کی لٹتی کھیتی، مکاری کی پستی، ہیلا گری کے زوال، مزمحل بے نوائی اور دل کے سکون زاروں میں جنم لینے والے سوز صدم کی طرح کر کے رکھ دی تھی، پاسبانوں کے سالار نے چونکہ پشت کی طرف سے منگولوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، لہٰذا منگولوں نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ آدھے حصے کے ساتھ تربائی اور خان کا مقابلہ کرنے لگا تھا، دوسرے آدھے حصے کے ساتھ قراچا اور آق ملک پاسبانوں کے سالار کے آگے جم گئے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک اورخان اور پاسبانوں کے سالار کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ جلد ہی منگولوں کے سرداروں نے اندازہ لگا لیا کہ اورخان اور پاسبانوں کا سالار دونوں طرف سے ان پر چھاتے ہوئے مکمل طور پر ان کا قتل عام شروع کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منگول سرداروں نے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہا، اورخان بھی شاید ان کے فرار کا اندازہ لگا چکا تھا، لہٰذا اب وہ محافظ دستوں کے ساتھ بڑی تیزی، بڑی خونخواری سے تربائی پر حملہ آور ہوا اور منگولوں کو کاٹتا مارتا تربائی کے قریب جا پہنچا۔ پھر اچانک اورخان نے کمند پھینکی، پہلی ہی بار کمند تربائی کے گلے میں جا کر پھنسی۔ جب ایک جھٹکے کے ساتھ اورخان نے اپنی کمند کھینچی تو تربائی اپنے گھوڑے سے گر کر بری طرح زمین پر گھسٹتے ہوئے شور اور واویلا کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر اورخان نے اپنے جنگلی اور وحشی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے پیچھے ہٹاتا چلا گیا تھا۔ اس طرح اورخان تربائی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے کافی پیچھے لے گیا تھا۔ پھر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اورخان نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ تربائی کے گلے سے کمند نکال دی جائے اور جنگ کے خاتمے تک اسے حراست میں رکھا جائے۔ اورخان کا یہ حکم سنتے ہی اس کے چند لشکری حرکت میں آئے، انہوں نے فوراً تربائی کے گلے سے کمند نکال دی اور تربائی کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد اورخان پھر اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں پر ناقابل برداشت ضربیں لگانے لگا تھا۔ اورخان کے ہاتھوں منگول سردار تربائی کے گرفتار ہونے کی خبر لشکر میں آن کی آن میں پھیل گئی۔ یہ خبر پھیلنی تھی کہ منگولوں کے اندر جو پہلے ہی افراتفری کا شکار تھے، بد دلی کے آثار نمودار ہوئے۔ منگول سردار قراچا اور آق ملک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے لشکریوں کو جھنڈیوں کے اشارے دیے اور یہ اشارے پاتے ہی منگول بائیں طرف سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر اورخان اور پاسبانوں کے سالار نے تھوڑی دور تک ان کا قتل عام کیا، پھر وہ میدان جنگ میں لوٹ آئے تھے۔ دونوں منگول سردار قراچا اور آق ملک اپنے پیچھے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے جس میں جنگ ہوئی تھی۔ پھر دونوں آمنے سامنے آئے، ایک ساتھ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے اترے اور بھاگ کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے تھے۔ اس موقع پر پاسبانوں کے سالار نے اورخان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، اورخان میرے بھائی، میں تجھے اس کامیابی، اس فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پر اورخان بولا اور کہنے لگا، پاسبان میرے بھائی، جس طرح میں مبارکباد کا مستحق ہوں ویسے ہی تم بھی اس فتح میں برابر کے حقدار ہو۔ پاسبان میرے بھائی، میں نے منگول سردار تربائی کو زندہ گرفتار کر لیا ہے۔ جنگ کے دوران میں نے اس کی گردن میں کمند پھینک کر اسے زندہ پکڑا تھا، اس لیے کہ اس تربائی نے میرے بھائی تغرل خان اور قبیل خان کو قتل کیا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان تینوں منگول سرداروں کو قتل کروں گا۔ دیکھ پاسبانوں کے سالار، ان تینوں میں سے ایک تربائی پر تو میں اپنی گرفت کر چکا ہوں، باقی دو بھی مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ایک نہ ایک روز میں ان پر نزول ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس طرف چل دیے جہاں منگول سردار تربائی کو حراست میں رکھا گیا تھا۔ ایک بڑی سی چٹان کے پاس اورخان کے 3 لشکری تربائی کو پکڑے کھڑے تھے۔ وہاں آ کر اورخان اور پاسبانوں کا سالار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ غیاث الدین اور پاسبانوں کے سالار کے چند سرکردہ ساتھی بھی وہاں آ جمع ہوئے تھے۔ اورخان اور پاسبانوں کا سالار جب تربائی کے نزدیک گئے تو تھوڑی دیر تک وہ باری باری بڑے غور اور پریشانی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ پاسبانوں کے سالار کی عقابی نگاہیں تربائی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر تربائی بولا اور اورخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اورخان، تیری بہتری، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے اور مجھے جانے دے۔
دیکھو اگر تو نے مجھے نقصان پہنچایا یا مجھے قتل کیا تو تو اگر زمین کی تہ میں بھی اتر گیا یا آسمان کی سیڑھی پر بھی چڑھ گیا، چنگیز خان اور اس کے لشکری اور اس کے سالار سائے کی طرح تیرے تعاقب کر کے تجھے قتل کر کے رہیں گے۔ قبل اس کے کہ اورخان اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہتا، پاسبانو کا سالار حرکت میں آیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کا ایک تمانچہ اس نے اس زور اور قوت کے ساتھ تربائی کے منہ پر لگایا کہ تربائی کئی بل کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ پھر پاسبانو کا سالار گرجتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تیرے چنگیز خان اور اس کے سالاروں اور لشکریوں کی ایسی کی تیسی، خدا کی قسم اگر آج میری قوم انتشار اور سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی بزدلی کا شکار نہ ہوئی ہوتی تو ہم مسلمان تم منگولوں کا صحرائے گوبی تک ایسا تعاقب کرتے جس طرح بھیڑیے بے ضرر بھیڑوں کے ریوڑ کا تعاقب کرتے ہیں۔ سن تربائی، یہ دھمکی تو کسی اور کو دینا، ایسی خالی خولی دھمکیوں میں آنے والے ہم نہیں ہیں۔ دیکھ مرو شہر کے اندر تو نے اسی اور خان کے بھائی تغرل خان کو ختم کیا تھا، اور مرو شہر کے کھنڈرات کے باہر تمہارے ہاتھوں اور خان کا دوسرا اور سگا بھائی قبیل خان مارا گیا، لہٰذا تجھے کیوں کر اور کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھ اگر اور خان نے تجھے قتل کرنے کی قسم نہ کھائی ہوتی تو قسم خداوند ذوالجلال کی میں ابھی تیری گردن پر ایسا ہاتھ مارتا کہ تیری گردن توڑ کر تیرا خاتمہ کر دیتا۔ اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے اور خان کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا، جس کے جواب میں اور خان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی اور بلند کر کے تربائی پر برسائی اور تربائی کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اور خان اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ اس کا ایک مخبر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس کے قریب آیا اور خان کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ پھر اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ یہ خبر تو ہمیں پہلے ہی پہنچ چکی ہے کہ بحرہ کیسپین کے اندر سلطان علاؤالدین مر چکا ہے۔ اپنی موت سے پہلے سلطان علاؤالدین نے اپنے بیٹے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح علاؤالدین کے موت کے بعد اب جلال الدین ہی مسلمانوں کا سلطان ہے۔ باپ کی موت کے بعد جلال الدین اپنے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم آیا۔ چنگیز خان کو بھی اس کا علم ہو گیا تھا کہ جلال الدین خوارزم آیا ہے، اس لیے کہ چنگیز خان نے جلال الدین کو اپنے لیے ایک انتہائی خطرناک شخص خیال کیا۔ دوسری طرف جلال الدین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ منگول خوارزم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ خوارزم سے اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ بھاگ نکلا اور منقشلاغ کا رخ کیا۔ اس لیے کہ سلطان جلال الدین کو خبر ہوئی تھی کہ آپ نے منقشلاغ میں قیام کیا ہوا ہے۔ ادھر آتے ہوئے راستے میں یہی تینوں منگول سردار جن کی آپ سے وادیوں میں جنگ ہوئی ہے سلطان کی راہ روک کے کھڑے ہوئے، لیکن سلطان نے انہیں بدترین شکست دی۔ اس طرح سلطان ان کے ہاتھوں سے بچ کر منقشلاغ چلے گئے، لیکن سلطان اور دونوں بھائی ازلاق سلطان اور آق سلطان کی بدبختی کہ سلطان کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی منقشلاغ کا رخ کیا۔ تینوں مغل سرداروں نے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کا قتل کر دیا۔ لیکن اے امیر، آپ نے ان وادیوں میں کیا خوب ان منگول سرداروں سے انتقام لیا ہے۔ اے امیر، جو اچھی خبر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں سے 10 کوس آگے کھلے میدانوں کے اندر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا ہوا ہے۔ ان کا عزم یہ ہے کہ وہ منقشلاغ شہر میں آپ سے آ ملے۔ یہ خبر سننے کے بعد اور خان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پاسبانوں کے سالار کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، اس جنگ میں جو کچھ بھی منگول یہاں کر چھوڑ کر بھاگے ہیں اسے آدھا آدھا تقسیم کریں اور پھر یہاں سے کوچ کریں۔ تم بھی اپنے شہر کے ہمراہ ہمارے ساتھ منقشلاغ کی طرف چلو۔ دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے اپنے تعاون اور اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاسبانوں کے سالار نے اور خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر اس جنگ میں جو کچھ بھی منگولوں کے لشکر سے ان کے ہاتھ لگا تھا انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کیا۔ پھر وہ اپنے متحدہ لشکر کو لے کر سلطان جلال الدین کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر سے منقشلاغ جانے والی شاہراہ کے کنارے کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ آدھے لشکر کو انہوں نے سستانے کا اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، جبکہ لشکر کے باقی حصے کو انہوں نے بالکل مسلح حالت میں مستعد کر دیا تھا، تاکہ اگر بے خبری کی حالت میں منگول حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو اپنا دفاع کر کے جوابی حملہ کیا جا سکے۔ دوپہر کے قریب سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے اندر لشکریوں کے لیے پکنے والے کھانے کی نگرانی کر رہے تھے کہ ان کا ایک مخبر گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا لشکر گاہ میں داخل ہوا۔ جہاں لشکر کے لیے کھانا پک رہا تھا اور سلطان قریب تھے، اس مخبر نے اپنے گھوڑے کو روکا
پھر وہ نیچے اترا اور بھاگتا ہوا سلطان کے قریب آیا۔ بڑی ارادت مندی اور اطاعت کے اظہار میں وہ سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ کے لیے ایک اچھی اور خوشکن خبر لے کر آیا ہوں۔ گو آپ اپنے لشکر کے ساتھ اورخان کے پاس منقشلاغ جانے کا رخ کر رہے ہیں، لیکن اورخان ان دنوں منقشلاغ میں نہیں ہے۔ اس پر سلطان نے چونک کر پوچھا، اگر اورخان اپنے لشکر کے ساتھ منقشلاغ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس پر وہ مخبر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ منگولوں کے اچانک حملے سے بچ کر اس طرف نکل آئے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے دونوں بھائی ازلاق اور آق سلطان بھی اپنے اپنے لشکروں کو لے کر آپ کی طرف آئے تھے تاکہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر مغلوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکیں، لیکن منگولوں کو بھی ان کے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا منگولوں کے 3 سردار قراچا، آق ملک اور تربائی گھات میں بیٹھے رہے، اور جب آپ کے بھائیوں کے لشکر ان کی گھات کے پاس سے گزرے تو وہ اچانک نمودار ہوئے اور آپ کے بھائیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے بھائیوں اور ان کے سارے لشکریوں کو ان تینوں منگول سرداروں نے تہہ تیغ کر دیا۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کے چہرے پر پریشانی اور تفکرات رقص کرنے لگے۔ پھر وہ بڑے غور سے سوالیہ انداز میں اپنے اس مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، یہ تم کیسی اچھی خبر لائے ہو؟ کیا اس خبر کو اچھی خبر کہا جا سکتا ہے؟ کیا اچھی خبر سے تمہاری مراد یہ ہے کہ ازلاق سلطان، جسے ولی عہدی سے محروم کر دیا گیا تھا اور میرے باپ نے مجھے ولی عہد بنایا تھا، مارا گیا ہے؟ تو یہ خوشی کی بات نہیں، انتہائی دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ میں اپنے 2 بازوؤں سے محروم ہو گیا ہوں۔ ازلاق سلطان ولی عہد کی حیثیت سے تسلیم کر چکا تھا اور اب اس نے اپنی زبان سے خود مجھے سلطان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر وہ مخبر فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، جو خوشخبری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی باقی ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مخبر پھر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، منگول سردار قراچا، تربائی اور آق ملک جب آپ کے بھائیوں اور ان کے لشکریوں کا صفایا کرنے کے بعد جس قدر سامان تھا اسے لوٹ کر جانے لگے تو اگلی صبح کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ایک وادی میں وہ سفر کر رہے تھے کہ اورخان نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک لی۔ اورخان کو اس کے مخبروں نے تربائی، قراچا اور آق ملک کی نقل و حرکت سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا اورخان ان سے 2 ہاتھ کرنے کا ارادہ لے کر نکلا۔ سلطان محترم، پھر ایسا ہوا کہ ان 3 منگول سرداروں اور اورخان کی جنگ ان وادیوں میں ہوئی۔ جس وقت جنگ اپنے زوروں پر تھی تو منگولوں کی پشت کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ اس نے پشت کی طرف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان وادیوں کے اندر ایک طرف سے اورخان، دوسری طرف سے پاسبانوں کے سپہ سالار نے لوگوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے اندر موت کا رقص شروع کر دیا تھا۔ اس کے دوران منگول سردار تربائی کو کمند کے ذریعے زندہ گرفتار کر لیا اور بعد میں اورخان نے اس کی گردن مار دی تھی۔ سلطان محترم، ان وادیوں میں اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے 3 منگول سرداروں کو بدترین شکست دی اور ان کے لشکر کا قتل عام کیا۔ تربائی تو گرفتار ہو کر مارا گیا تھا، لیکن دوسرے 2 منگول سردار قراچا اور آق ملک اپنے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ہاتھ وہ سارا سامان بھی لگا وہ جو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اب اورخان کو اس کے مخبروں نے آپ کے یہاں پڑاؤ کرنے کی اطلاع کر دی ہے، جس پر اورخان اور پاسبانوں کا سالار دونوں ہی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے پڑاؤ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کے لبوں پر خوشی اور سکون سے ملا جلا تبسم نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سلطان کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد وہ بڑی عقیدت، بڑی ارادت اور شفقت میں کہنے لگا، اورخان میرے بھائی، تو نے کیا خوب نوائے پریشان اور صدائے بے ہنگم کی طرح منگولوں کو اپنے سامنے سے ہانکا ہے۔ میرے بھائی، تو نے کیا خوب ان کے نفس کی، ان کے جوئے قلب کو خون میں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ سنے دارالسلام، ہمت اور حزیمت کے فرزند، تو نے کیا عمدہ انداز میں منگولوں کو شکست دی ہے۔ منگولوں کی شجاعت کے سارے رنگ و روغن کو اتار کر ان کی حالت سراب ریگ جیسی بنا کر رکھ دی ہے۔ سن اورخان میرے بھائی، تو یقیناً میری قوم کے ان فرزندوں میں سے ہے جو کفار کے لشکر کو تیغ کی دھار اور نیزے کی چمکدار انی پر رکھ کر اسے خون میں ڈبو دیتے ہیں۔ اورخان، تو یقیناً ان عظیم فرزندوں میں سے ہے جو اپنے دشمن پر الفاظ دریا کی طرح نزول کر کے چھا جانے کا فن جانتے ہیں۔